رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعً من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور اکتائی خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی بڑی مشہور آیت جو وطر نماز کی پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھی جاتی ہے اسی کی چند آیات ہیں، اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے، وہ روایت صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت اور یہ آیات کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہوگا صدقۃ الفطر کے احکام اور اس کے مسائل. خطبہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے. بیچ میں کسی طرح کی بات کرنا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. ٹیک لگا کر اگر آپ بیٹھیں گے 5 منٹ کے اندر ابھی سو جائیں گے. اس لیے دیوار سے ذرا دور ہو کر کے بیٹھیں. اگر کمر میں تکلیف نہیں ہے تو دور بیٹھنا چاہیے. ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سو جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بیٹھ کر کے خطبہ سن رہے ہوں اور نیند آنے لگے تو پہلی فرصت میں اس جگہ کو تبدیل کر دینا چاہیے. وہ جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے بیٹھ جانا چاہیے. اس لیے انتہائی مستعدی کے ساتھ بیٹھیں. کسی کو کسی طرح کی کوئی رہنمائی دوران خطبہ دینا سوائے خطیب کے لیے درست نہیں ہے. ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے ان پہلوؤں پر بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن جیسے لگتا ہے کہ اللہ نے 2 کان دیا ہے، ایک سننے کے لیے اور ایک نکالنے کے لیے. باتیں سنی جاتی ہیں اور نکال دی جاتی ہیں. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل پر مختصر سی گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ نیکیوں کا عالمی موسم بہار ہے. دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں ان کے نیکیوں کا تناسب ان کا بڑھ جاتا ہے، بڑے مستعد ہو جاتے ہیں، چستی ان کے بدن میں آ جاتی ہے، سستی اور کاہلی کو دور کر دیتے ہیں. اس مہینے کے اندر جہاں انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ نفلی عبادات پر خصوصی توجہ ہر مسلمان کی رہتی ہے. جو انتہائی بددین مسلمان ہو، فرض بھی نہ پڑتا، اس کی بات الگ ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض کے علاوہ نفلی عبادتوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے اس مہینے میں لاکھوں روپے زکوٰۃ دے دیا، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں صدقات اور خیرات نکال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے مال و دولت کو قبول فرمائے. قرآن حکیم جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے حرف حرف کی کتنے لوگوں نے تلاوت کر ڈالی ہے، ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ قرآن حکیم کو ختم کر لیا ہے. اور کتنے ایسے احباب ہیں جو اللہ کے اس کتاب کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اس کے معانی کے سمندر میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں. اذان کے بعد رات کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو مولا کریم قبول فرما لے. میرے بھائیوں، روزے کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے صوم یا سیام. صوم یا سیام، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا. کس چیز سے رک جانا؟ کھانے سے رک جانا، پانی پینے سے رک جانا، زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی کرنے سے رک جانا، جھوٹ بولنے سے رک جانا، بد نگاہی سے رک جانا، کانوں سے غلط بات سننے سے رک جانا، ہاتھ اور پیر کو برائی کی طرف بڑھانے سے رک جانا. یہ تمام چیزوں کا نام صوم ہے. صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام صوم نہیں ہے. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامها وشرابها. جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا چھوڑ نہ دے، ایسے آدمی کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے جو اپنا کھانا اور پانی چھوڑے. لہذا صوم کیا معنی ہے؟ ہر طرح کی برائیوں سے انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں انتہائی مضبوطی کے ساتھ روکے اور اس مہینے کی پوری تربیت کے اثرات سال کے 11 مہینے میں برقرار رہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ شیطان کو قید کر دیا ہے. صفدت الشیاطین، تاکہ وہ میرے بندوں کو دھوکہ نہ دے سکے. اور ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے اور وہ فرشتہ آواز دیتا ہے روزانہ، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. برائی کے چاہنے والے، بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور برائی کے چاہنے والے رک جا. یہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور یہ فرشتہ صدائے دیتا ہے، آواز دیتا ہے، نیکی کے کرنے والے بڑھ آگے اور برائی کے کرنے والے ٹھہر جا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارا اپنا جو نفس ہے، اس نفس کے اندر ایک نفس ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ. جب تراویح میں ہم لوگ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور 13واں پارہ جب شروع ہوا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وہ نفس امارہ ہے.
یہ نفس امارہ انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، یہ قید نہیں ہوتا ہے، یہ آزاد رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی آزاد رہتے ہیں۔ مردد الجن والشیاطین، سرکش قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں اور جن ہوتے ہیں انہیں پابا سلاسل کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں قید کیا جاتا ہے۔ لہذا سارے احتیاط کے باوجود ہم سے اور آپ سے رمضان کے اس مہینے میں بہت ساری چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، کہیں بدنگاہی آ جاتی ہے، کہیں لغو باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، کہیں اور دیگر طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہمارے اپنے سرشت میں ہے، فطرت میں ہے، نیچر میں ہے غلطی کا کرنا، غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن میرا رب جو ساتویں آسمان پر ہے، عرش اعلیٰ، عرش آدم پر جو ہے مستوی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے اوپر کتنا مہربان ہے، اس کی عنایتیں ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی ہیں کہ رب العالمین نے ہمارے اس روزے میں ہونے والے خلل کو، روزے میں ہونے والی کمی کو، روزے میں ہونے والے نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے، صدقۃ الفطر فرض ہے ہر ایک پر، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اس کے لیے صاحب نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے کہ 85 گرام سونا رہے گا یا 52.5 تولہ چاندی رہے گا ہمارے پاس تب ہمیں صدقۃ الفطر نکالنا ہے، نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کی خوراک موجود ہے اور دوسرے وقت کی خوراک موجود نہیں ہے تو بھی صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے، صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے، فرض ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکات الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صاع من تمر، ایک سا کھجور، ایک سا کھجور۔ ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ مختلف طرح کے پیمانے ہیں۔ جو سائے حجازی ہوتا ہے اس کا پیمانہ 2.5 کلو سے کچھ کم یا 2.5 کلو سے کچھ زیادہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر اپنی طرف سے 1 سا 2.5 کلو صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ صاع من تمر، ایک سا کھجور، او صاع من شعیر، یا 1 سا جو، 2.5 کلو جو، اور کس کے اوپر ہے؟ زبیب، پنیر پر، کشمش پر ہے، پنیر پر ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اجناس طعام کا حدیثوں کے اندر ذکر ہے۔ اور یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ علی کل حر، ہر آزاد پر، غلام پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ایک بھی روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر فرض ہے، صدقۃ الفطر اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اور فرضیت کا بنیادی مقصد رمضان کے اندر ہونے والی ہماری غلطیوں کا کفارہ ہے، غلطیوں کو مٹا دینا ہے۔ جو کمی روزے کے اندر رہ گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے، وہ کمزوری دور ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فرض صدقۃ الفطر باب باندھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ صدقۃ الفطر سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفلی صدقہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ فرض ہے۔ اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے تمام علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ صدقۃ الفطر فرض ہے، لہذا صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں ہمیں اور آپ کو کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ ایک تو واضح ہو گیا
صدقۃ الفطر کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے تاکہ بندے کے اندر شکر جیسی خوبی پیدا ہو. ہم نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھا ہے، صدقہ کیا ہے، تلاوت کیا ہے، شیطان کو اللہ نے قید کر دیا ہے، تلاوت کیا، توبہ استغفار کیا، رب العالمین سے دعائیں کی، اتنی ساری عبادتیں جو ہم نے ادا کی ہیں، اس کے شکریہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں. ایک حکمت اس کے پیچھے یہ ہے. دوسری حکمت جو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم، روزہ دار کا روزہ صاف ستھرا ہو جائے، من اللغو والرفث، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے لغویات، لغو باتیں وہ کرتا رہتا ہے رمضان کے مہینے میں. لغو کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی تمام باتیں لغویات میں آتی ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، وہ سب لغویات میں آتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے کہ جب ان کا گزر کسی لغویات کے پاس سے ہوتا ہے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے ہوتا ہے، مرو کرامہ انتہائی شرافت کے ساتھ اس مجلس کو چھوڑ کر کے ہٹ جاتے ہیں. اور دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، طعمۃ للمساکین، طعمۃ للمساکین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کیا ہے تاکہ سماج کے غریب اور نادار لوگ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑا لے آئیں، اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکیں، سیوئی لے آئیں، میٹھی چیز کوئی کھانے کے لیے اپنے گھر میں لے آئیں، اور جس طریقے سے عام مسلمان خوشیاں مناتے ہوئے نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف تکبیر کو بلند کرتے ہوئے جاتا ہے، وہ بھی کاندھے سے کاندھے ملا کر کے ہمارے اور آپ کے ساتھ چل سکیں، وہ بھی خوشیاں منا سکیں. اور عید کا دن جو مسلمانوں کا عالمی خوشی کا دن ہے، اس دن وہ دربدری کی زندگی نہ گزاریں. یہ بات اور ہے کہ پیشہ ور حضرات چاہے ان کا جتنا ہی پیٹ بھر دیا جائے، دربدری ان کی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ سب مختار ہیں، پیشہ ور ہیں، ایسے لوگوں کی تو مدد بھی نہیں کرنا چاہیے، پیشہ وروں کی. لیکن جو سماج کا غریب طبقہ ہے اس کی مدد اتنی کر دینا چاہیے کہ وہ عید کے دن مکمل طور سے بے نیاز ہو کر کے ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. صدقۃ الفطر کا یہ بنیادی مقصد ہے. چوتھا مقصد جو صدقۃ الفطر کا ہے کہ اللہ رب العالمین صدقۃ الفطر کو فرض کر کے امت مسلمہ کے افراد میں ایک بنیادی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے سخاوت کی، فیاضی کی، ہمدردی کی، غم غفاری کی. یہ ساری صفات امت مسلمہ کے افراد میں پیدا ہو، یہ بلند اخلاق پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنے، وہ لوگوں میں اچھا ہے. اپنے لیے کون جیتا ہے؟ اپنے لیے جانور جیتا ہے، انسان نہیں. انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور دوسرے کا بھی خیال رکھتا ہے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو جانور ہوتا ہے، ایک ہڈی اگر آپ ڈال دیں تو 4 کتے اسے نوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. یہ انسانی صفت نہیں ہے، جانوروں کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر کو مسلمانوں کے درمیان یہ بلند اخلاق پیدا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. لہذا یہ صدقۃ الفطر فرض ہے اور یہی اس امت کی پہچان ہے. ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نکالا کتنا جائے. شروع میں بات آ گئی ہے، ایک سا نکالنا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں، قُلْنَا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر عن کل صغیر و کبیر و حر و مملوک صاع من طعام او صاع من عقد او صاع من شعیر او صاع من زبیب. کئی اسناد کا تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ایسے موقع پر ہم لوگ ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت غلام اور آداب کی طرف سے ایک ساتھ طعام کھانا نکالا کرتے تھے. کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی غذا ہے، چاول ہے یا گیہوں ہے، چنا ہے، مٹر ہے، جو انسان کی غذا ہے، اور علاقے کے حساب سے انسان کی غذا الگ رہتی ہے. کسی علاقے میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے، کسی علاقے میں گیہوں زیادہ کھایا جاتا ہے، کسی علاقے میں کھجور زیادہ کھائی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصناف میں سے کسی صنف کو متعین نہیں کیا ہے، جس کی جو غذا ہے وہ ایک سا نکالے. تو اب نکالتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نکالا کرتے تھے ایک سا اناج، ایک سا پنیر، ایک سا جو یا ایک سا کشمش. اچھا، اصناف کچھ بھی ہو، پیمانہ ایک تھا. کھجور بھی ایک سا، پنیر بھی ایک سا، اور ایسے کشمش بھی ایک سا، سب ایک سا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، امیر بنے، تو وہ آئے ایک مرتبہ مکے میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے منبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے کہا انی ارا ان مدین من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر. ان کی دارالخلافت شام میں تھی، اور معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ شام کے اندر جو گیہوں پیدا ہوتا ہے، اگر 1 کلو کھجور بیچی جائے تو آدھا کلو گیہوں مل جاتا ہے. مطلب گیہوں مہنگا تھا اور کھجور سستی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ 1 سا کی جگہ پر اگر کوئی آدھا سا گیہوں نکالے یا آدھا سا چاول نکال دے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. یہ کس نے کہا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقاہت میں بہت اونچے درجے کے تھے. لیکن بشر ہوتا ہے. اسی مجلس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہے کھجور نکالا جاتا ہو، چاہے کشمش نکالا جاتا ہو، چاہے پنیر نکالا جاتا ہو، چاہے جو نکالا جاتا ہو، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ چینج نہیں کیا تھا. لہذا ہم بھی پیمانہ جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا وہی اسی پیمانے کے حساب سے نکالوں گا. جو بھی نکالنا ہوگا میں 1 سا نکالوں گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتراض بجا تھا. ورنہ اگر وہ رواج دے دیا جائے، آج گیہوں اور کھجور کا ذرا مقابلہ کیجیے، 500 روپیہ کلو کھجور. 1 سا کھجور اگر نکالنا ہو تو 1250 روپے ایک آدمی پر پڑے گا. اور گیہوں اور چاول اگر نکالنا ہوتا زیادہ سے زیادہ 150, 200, 250, 300 روپیہ پورے 1 سا کی قیمت بن جاتی ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح شریعت کو بتاتے ہوئے یہ کہا ہے 1 سا نکالا جائے انسان کی اپنی جو بنیادی غذا ہے اس پیمانے کے حساب سے. لہذا 1 سا اسے نکالنا چاہیے. اب اس میں ایک مسئلہ اور بنیادی طور پر رہ جاتا ہے. جب صدقۃ الفطر کی وصولی کا ٹیبل لگتا ہے تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کتنا روپیہ طے کیا گیا ہے. میرے بھائیوں، اس میں روپیہ طے کیا ہی نہیں جا سکتا، نہیں طے کیا جا سکتا. اس لیے کہ کھانے پینے کا جو معیار ہے وہ ہر گھر کا الگ الگ ہے. ایک گھر کے لوگ ہیں جو 60 روپیہ کلو چاول خرید کے لاتے ہیں، بعض لوگ 70 والا لاتے ہیں، 80, 90, 150, 200, 250 روپے کلو چاول خریدتے ہیں. جیسی اللہ رب العالمین نے جس کو وسعت دی ہے اس کے اعتبار سے وہ کھاتے ہیں. تو انسان اپنے گھر میں جو غذا کھا رہا ہے، زیادہ کھا رہا ہے جس کو، اس غذا کو نکالے 250 سا. اب مان لیجئے کہ اگر 250 روپے کلو چاول اگر کوئی کھاتا ہے
تو उसे कितना निकालना चाहिए? 625 रुपए निकालना चाहिए। और 40 रुपया किलो वाला अगर कोई खाता है तो उसे 100 रुपया, और 50 वाले को 125 और 60 रुपया वाले को 150 रुपया निकालना चाहिए। इसलिए पैसा रकम मुतय्यन नहीं की जा सकती। आप खुद फैसला करें कि मेरे अपने घर में जो मैं गदा खाता हूं वो कितने किलो का होगा। बाद लोग आते हैं और कहते हैं मैं तो कोटे वाला खाता हूं, वो फ्री मिलता है। अरे भाई, अगर आपको फ्री मिलता है तो फ्री का है नहीं, वो हुकूमत सब्सिडी देती है उस पर, वो भी 40-45 रुपया किलो रहता है। तो हुकूमत की तरफ से आपको फ्री हो गया, लेकिन हकीकत में वो फ्री है नहीं, हुकूमत उसका खर्च बर्दाश्त करती है। लिहाजा ये सब हुज्जत न करके आप अपने घर पे अंदाजा लगाएं कि मैं जो गेहूं खा रहा हूं, ये चावल खा रहा हूं, ये किस लेवल का है, और उसके बाद 2.5 किलो के हिसाब से सोच करके उसे सदक़तुल फित्र पर निकाल देना चाहिए। अलबत्ता सुनन की बाद रिवायात में निस्फो साइम मिन बुर्रिन और निस्फो साइम मिन कुमहिन, आधा सा गेहूं और आधा सा गेहूं, बुर्र और कुम दोनों का माना गेहूं ही होता है, यानी आधा सा निकालना चाहिए। अब आधा सा के एतबार से 1.25 किलो हो गया। साए हिजाजी को अगर माना जाए, अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी रहमहुल्लाह जो मुल्क के इंतहाई बड़े उलमा में जिनका शुमार होता है, अल्लाह बरी की रहमत करे, इंतकाल हो गया। ये ऐसे आलिम थे कि अरब उलमा भी उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, मुबारकपुर के रहने वाले थे। उन्होंने लिखा है, किसी के घर की अगर माली हालत में इंतहा खराब है और उसके पास इस बात की ताकत नहीं है कि वो 2.5 सा निकाल सके, ऐसा शख्स अगर निस्फे सा भी निकाल देता है, आधा सा भी निकाल देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से उम्मीद है कि उसकी तरफ से सदक़तुल फित्र अदा हो जाएगा। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, तब फर्द किसके ऊपर है? हर फर्द पर फर्द है। छोटा बड़ा पैदा होने वाला बच्चा, उस पर भी फर्द है। और अगर अपने घर में एक दिन की खुराक है तो ऐसे आदमी पर भी सदक़तुल फित्र फर्द है। और उसकी हिकमत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि चूंकि रोजा ये तोहरतल लिस्साइम है, और गरीब आदमी जब रोजा रखता है उससे भी गलतियां होती हैं। ऐसा थोड़े कि सिर्फ जो सदक़तुल फित्र निकाल सकते हैं उन्हीं से गलती होती है, गलती तो हर एक से होती है। लिहाजा तोहरतुल लिस्साइम है। अब वो गरीब आदमी सदक़तुल फित्र को जब निकालेगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा गनीयुकुम फयुज़क्कीहुल्लाह, मालदार आदमी जब सदक़तुल फित्र को निकालेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रोजे को पाक व साफ कर देगा। व अम्मा फकीरुकुम फयरुद्दुल्लाह अलैहि अक्तर मिम्मा आता, अपने घर वालों की तरफ से जब वो सदक़तुल फित्र निकाल देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे लोगों का सदक़तुल फित्र उसके घर में इतना ज्यादा भेज देगा कि जितना उसने दिया है उससे ज्यादा का वो मालिक हो जाएगा। इसलिए न मालदार का तस्किया होता है, और गरीब आदमी सदक़तुल फित्र को पा करके उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। इसमें साहिबे निसाब का होना शर्त नहीं है। इसी के साथ एक चीज और हमें और आपको याद रखना चाहिए, और उसमें सुस्ती जरा से भी बरतना नहीं चाहिए। वक्त का ख्याल रखें। वक्त क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका आखिरी वक्त है। फमन अद्दाहा क़ब्ल सलाति फहिय ज़कातुन मक़बूला, ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अगर आपने अदा किया तो ये सदक़तुल फित्र है। वमन अद्दाहा बाद सलाति फहिय सदक़तुन मिन सदक़ात, और नमाज पढ़ने के बाद अगर आपने सदक़तुल फित्र को अदा किया है तो वह सदक़तुल फित्र नहीं है। जैसे आप सदका करते रहते हैं वैसे ये भी सदका है, सदक़तुल फित्र अदा नहीं होता है। और इस सदक़तुल फित्र के बारे में वकी बिन जर्राह कहते हैं कि ज़कातुल फित्र शहरु रमज़ान का सजदतै सहवी मिन अस्सलात तजबुरु नुक़सान अस्सौमी कमा यजबुरु नुक़सान अस्सलात। कहते हैं कि रमजान के महीने में जो सदक़तुल फित्र निकाला जाता है, रमजान में होने वाली कोताहियों को ऐसे ही दूर करता है जैसे हम नमाज पढ़ रहे हों और हमें 4 रकात की नमाज पढ़नी है, और दूसरी रकात के बाद हम खड़े हो गए, तीसरी रकात के लिए बैठे ही नहीं, गलती हमसे हो गई, तो क्या करते हैं? सजदे सौ करते हैं। सजदे सौ क्या करता है?
سجدے سہو کی دو بنیادی باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کی کمی کو دور کرتا ہے، دوسرے شیطان کے لیے تیر کا کام کرتا ہے۔ ایسے ہی صدقۃ الفطر ہے، روزے کے اندر ہونے والی کمی کو نقصان کو دور کر دیتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کا جو وقت ہے وہ آخری وقت ہے۔ البتہ اگر کہیں پر صدقۃ الفطر کا اجتماعی نظم ہے، لوگوں کے صدقات اکٹھا کیے جاتے ہیں اور صدقات کو اکٹھا دے کر کے راشن تیار کر کے غربا اور مساکین تک پہنچایا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں کے لیے شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ وہ 2 دن 3 دن 4 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں، اور 3 دن تک کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ 2 دن کی دلیل پہلے سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملتا ہے، شانی کا تذکرہ کیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسا رہا تمہارا رات کا چور؟ کہا کہ اللہ کے نبی پکڑ تو لیا تھا اس کو، لیکن وہ تھوڑا سا اپنی پریشانی وغیرہ بتانے لگا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا آج رات پھر آئے گا، وہ دوسری رات پھر آیا، وہ پھر بھرنے لگا جلدی جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا کر کے پکڑ لیا اس کو، 2 رات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آئے گا آج۔ اب تیسرے دن بھی جب وہ آیا، اللہ کے حضرت ابو ہریرہ نے جا کر کے اسے پکڑا اور کہا دیکھ 2 مرتبہ تجھے میں نے چھوٹ دے دیا ہے، اب تیسری بار میں تجھے چھوٹ دینے والا نہیں ہوں، اب تجھے پکڑ کر کے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ بہت منت سماجت کرنے لگا، اور منت سماجت کرتے ہوئے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک دعا بتا دیتا ہوں۔ وہ دعا سنیے، ہمارے نوجوان بھی سنیں، جو موبائل لے اور سو جاتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے، ان کو بھی سننا چاہیے۔ ہماری خواتین کو بھی سننا چاہیے، جو سیریل دیکھتے دیکھتے اور نیند کے آغوش میں چلی جاتی ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے، اور ہمارے مرد حضرات کو بھی سننا چاہیے، جو دنیا بھر کی باتیں کرتے کرتے اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، دعائیں انہیں یاد نہیں آتی ہیں۔ اس شیطان نے کیا کہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا کہا؟ اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی، بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فإنه لن يزال عليك حافظ من اللہ، اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر کے بستر پر سو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین ایک حفاظت کرنے والا تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، باڈی گارڈ دے دے گا تم کو، رات بھر تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت کرے گا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح ہونے تک تمہیں شیطان دھوکا نہیں دے پائے گا۔ لیکن ادھر آیت الکرسی پڑھ لیں کہ سونا ہے، اور اس کے بعد گانا سننے لگے۔ میرے بھائیوں، رقیہ کرنے والے جو رقیہ کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رقیہ کرنے والا رقیہ کرتا رہتا ہے اور شیطان مکمل طور سے قبضے میں آتا، بھاگنے والا ہے، اور اتنے میں موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے تو پوری دعائیں فیل ہو جاتی ہیں، پوری دعا فیل ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کام کرتی۔ آج جو نوجوانوں کے اوپر شیاطین سوار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے نوجوان بچیوں کے اوپر جو بہت طرح کے آسیب کی شکایتیں ہوتی ہیں، اسے بہت بڑا کردار اس ہمارے شیطانی موبائل کا ہے، اس شیطانی مشین موبائل کا ہے، جس میں ہم گانے سنتے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے بہت حد تک اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال شیطان نے جب وہ بتا دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا، ارے یہ تو شیطان نے بتایا ہے۔ آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات اس نے، وہ شیطان تھا، لیکن اس نے جو بات بتائی ہے وہ بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بات شیطان کی ہو، میرے رسول کی مہر اگر اس پر لگ جائے تو وہ حدیث بن جاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دیا۔ روایت کے اندر 3 راتوں کا تذکرہ ہے صدقۃ الفطر کی رکھوالی کا۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 دن اور 3 دن 4 دن تک پہلے عید الفطر کے صدقۃ الفطر کو نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات رہ جاتی ہے، اور وہ آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر دیا کس کو جائے؟ میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر پر مسجد کا کوئی حق نہیں ہے،
مدارس بند رہتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے صدقۃ الفطر پہ. صدقۃ الفطر پر حق کس کا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف کا تذکرہ کیا ہے. علامہ شمس الحق ندیم آبادی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے جو 2 مصرف ہے، ایک فقیر کا اور ایک مسکین کا. فقیر کہتے ہیں لولا لنگڑا اپاہج بیمار مریض ایسا جو بالکل کمانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور اس کے بعد در در جا کر کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، وہ فقیر ہے. برادری کوئی فقیر کی نہیں ہوتی ہے. اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کی آمدنی کم ہو، اس کی ضروریات زیادہ ہو، اس کی آمدنی سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ مسکین ہے. صدقۃ الفطر کے مستحق یہی 2 لوگ ہیں اور کوئی تیسرا نہیں ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے وَقَانَ مِنْ حَدْيِهِ تَخْصِيصُ الْمَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ لَمْ يَكُنْ يُقَسِّمُهَا الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ قَبْضَةً وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنْ بَعْدِهِ. حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ وقت کے زبردست عالم ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ صدقۃ الفطر 8 قسموں میں تقسیم کر دیا جائے مٹھی مٹھی، یہ روح صدقۃ الفطر کو متاثر کر دیتا ہے. لہذا ان 8 قسموں میں سے صرف 2 قسم فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جائے، اور بنیادی انسان کی کوشش یہ ہو کہ جس مقام پر وہ رہتا ہے وہاں کے غریبوں کا بنیادی خیال رکھے، وہاں پر پہلے تقسیم کرے. یہ صدقۃ الفطر کے چند احکام و مسائل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بات مکمل طور سے واضح ہو گئی ہوگی. اگر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ ہم سے بعد میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تشریفی بخش اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اپنے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین رمضان کا یہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس مہینے میں ہم نے روزے رکھے ہیں مگر ہمارے روزے میں بہت خلل ہے. مولا کریم تو ہمارے روزوں کو کے خلل کو معاف کرتے ہوئے قبولیت کروانا عطا فرما دے. رب العالمین ہماری نفلی عبادتوں کو قبول فرما لے، قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما لے. توبہ استغفار اور دعائیں کر کے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا ہے. رب العالمین ہمارے توبہ استغفار اور دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے بہت سارے احباب، ہمارے بہت سارے بھائی دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین تو ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے اور ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے. رب العالمین ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر خلل رہتا ہے، رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. روزہ رکھتے ہیں اس میں خلل رہتا ہے، اپنے رحم و کرم سے ہمارے روزے کو قبول فرما لے. صدقہ کرتے ہیں اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا آ جاتا ہے، رب العالمین اس خلل کو دور فرما کر کے ہمارے صدقات کو قبول فرما لے. بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. اور اس وقت ہمارا ملک ہندوستان ایک عظیم آزمائش سے دوچار ہے. حکمرانوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہاں کی عوام ایک طرح سے بہت بڑی آزمائش کا شکار ہونے جا رہی ہے. رب العالمین اس آزمائش میں تمام ملک کے باشندوں کو ثابت قدمی عطا فرما، اور ان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے، مولا تو اسے بہتر بنا دے. رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ان کے دلوں میں عوام کے تعلق سے خیر خواہی اور بھلائی پیدا ہو جائے. رب العالمین جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو وفات اسلام پر خاتمہ ہو. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.